ہم جانتے ہیں کہ اس دنیا میں بلکہ پوری کائنات میں ہماری انفارمیشن کی رفتار ایک حد سے زیادہ نہیں بڑھ سکتی، اور انفارمیشن کی اس رفتار سے زیادہ رفتار پہ کوئی بھی چیز حرکت نہیں کر سکتی، نہ ہی اس رفتار کو حاصل کر سکتی ہے۔ انفارمیشن کی ترسیل کی اس رفتار کو روشنی کی رفتار کا نام دیا جاتا ہے، اور عام فہم معنوں میں اسے ہی استعمال بھی کیا جاتا ہے۔ روشنی کی رفتار خلا میں تقریباً 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ ہے، یعنی روشنی ایک سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتی ہے، اور اس رفتار تک کوئی بھی چیز جس کا وزن ہو وہ نہیں پہنچ سکتی۔ دوسری جانب ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کئی بار اپنے مقرب ترین فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو زمین پر نہایت تیزی سے بھیجا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے اور اندازہ لگائیں گے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی رفتار کتنی تھی، اور کیا وہ روشنی کی رفتار سے زیادہ رفتار پہ حرکت کر سکتے تھے یا نہیں۔ ہم انسانوں کو روشنی کی رفتار کے بارے میں جانے ہوئے زیادہ عرصہ نہیں گزرا ہے۔ جب سے ہم نے اس بارے میں جانا ہے، ہم یہی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے ایسی ٹیکنالوجی بنائی جا سکے جس سے ہم روشنی کی رفتار سے زیادہ رفتار پہ حرکت کر سکیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام 7ویں آسمان سے بھی اوپر اللہ رب العزت کے عرش مبارک کے دائیں جانب کھڑے ہوتے ہیں۔ جب بھی اللہ تعالی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو وحی دے کر یا کوئی بھی کام دے کر زمین پر بھیجتے ہیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو عرش سے ہوتے ہوئے 7ویں آسمانوں کو کراس کر کے زمین پہ آنا ہوتا ہے۔ حدیث میں بیان کردہ آسمانوں کی تفصیل کو دیکھا جائے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ پہلا آسمان ہماری یہ کائنات ہے جس میں ہم رہتے ہیں، اور ابھی جس کو ہم مکمل طور پر دیکھ بھی نہیں سکے۔ خلا کو کنگال دے اور اس کے بارے میں جانتے ہوئے انسانوں کو ابھی تقریباً 70 سے 80 سال ہی ہوئے ہیں۔ آج کی تاریخ تک کی تمام جدید ترین تحقیقات سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ اس قابل مشاہدہ کائنات، یعنی اس کائنات میں جس قدر ہم دور تک دیکھ سکتے ہیں، اس کا فاصلہ یا اس کا دائرہ تقریباً 96 بلین نوری سال ہے، یعنی 96 ارب نوری سال کے فاصلے تک ہم دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد کیا ہے ہم اس سے بالکل ہی بے خبر ہیں۔ 96 ارب نوری سال سے مراد یہ ہے کہ روشنی جس کی رفتار 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ ہے، وہ اگر اسی رفتار پہ 96 ارب سال تک سفر کرے تو اس بڑے دائرے کے اندر جو بھی چیز موجود ہوگی اسے ہم دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس سے آگے دیکھنا ہماری ٹیکنالوجی کے بس سے باہر ہے۔ یہ کائنات اس قدر بڑی اور وسیع و عریض ہے کہ ابھی تک اس قابل مشاہدہ کائنات کو جو 96 ارب نوری سال کے دائرے میں پھیلی ہوئی ہے، ہم اس کائنات کے صرف اور صرف 4% حصے کے بارے میں ہی جانتے ہیں۔ اس کائنات کا 96% حصہ ابھی تک ہم سے اوجھل ہے۔ یہاں پہ یاد رکھیے گا کہ ہم اس کائنات کی بات کر رہے ہیں جہاں تک اس کائنات میں ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اس سے آگے یہ کائنات کس قدر بڑی اور وسیع و عریض ہے اس کے بارے میں تو ہمارا وہم اور گمان بھی نہیں پہنچ سکتا۔ کائنات کا وہ حصہ جسے ہم دیکھ سکتے ہیں، اس کے بارے میں ابھی تک ہم 96% سے زیادہ حصے کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، جبکہ یہ پہلا آسمان ہے، اور پہلا آسمان ہی وسعت میں اس قدر زیادہ بڑا ہے کہ جس میں دیکھے جانے کے قابل حصہ بھی اس قدر بڑا ہے کہ سفر کرنے کے لیے روشنی جیسی تیز رفتار ترین چیز کو بھی 96 ارب سال درکار ہے۔ اس سے اوپر دوسرا آسمان ہے جسے ہم دوسری کائنات بھی کہہ سکتے ہیں۔ احادیث شریف کے مطابق پہلا آسمان دوسرے آسمان کے مقابلے میں ایسا ہے جیسے سورج کے مقابلے میں ایک چراغ یا کسی سمندر کے مقابلے میں ایک چھوٹا سا قطرہ۔ اسی طرح اس سے آگے بڑھتے چلے جائیں تو 7ویں آسمان کے بارے میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ اس قدر بڑا اور وسیع و عریض ہے کہ اس سے پہلے کہ 6 کے 6 آسمان اگر 7ویں آسمان میں لا کر رکھ دیے جائیں تو وہ 7ویں آسمان کا ایک کونا بھی نہیں گھیر سکتے۔ دوستو، ہم اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہماری اس کائنات سے بھی بڑی کتنی کائناتیں موجود ہو سکتی ہیں، اور ان تمام آسمانوں کے اوپر اللہ رب العزت کا عرش بری ہے۔ اللہ رب العزت کے عرش کی وسعت اور اس کے گھیراؤ اور پھیلاؤ کا اندازہ لگانا یقیناً ہمارے بس سے باہر ہے۔ پیارے دوستو، اس سے ہم اچھی طرح اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر جبرائیل علیہ السلام روشنی کی رفتار سے روانہ ہوں اور وہ 7 آسمانوں کو طے کرتے ہوئے زمین تک پہنچے تو انہیں زمین تک پہنچنے میں کھربوں ضرب کھربوں سال لگ جائیں گے۔ دوسری جانب اس سیرت کے بارے میں پڑھیں تو ایک حدیث شریف میں موجود ہے کہ جب غزوہ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک کافر کا پھینکا ہوا پتھر لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 دانت مبارک شہید ہو گئے۔
ان دانتوں سے نکلنے والا خون کا قطرہ جب زمین کی جانب گرنے لگا تو اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرے محبوب کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے وہاں پر پہنچ جاؤ اور اس قطرے کو اپنی ہتھیلی پہ لے لو۔ ایک نارمل انسان کا قد کتنا ہوتا ہے، اور اگر اس کے چہرے سے خون کا ایک قطرہ زمین پر گرے تو اس کے لیے کتنا وقت لگتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان ساتوں آسمانوں کو پلک جھپکنے سے بھی کم عرصے میں طے کر لیا جتنے عرصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے والا تھا، اور ان تمام آسمانوں اور کائناتوں کو طے کرتے ہوئے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خون کے اس قطرے کو اپنی ہتھیلی پہ لے لیا۔ یہاں سے اندازہ لگانا بے حد آسان ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی رفتار کس قدر زیادہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جب میں معراج پر گیا اور پھر وہاں سے واپس آیا تو اتنے عرصے میں میرا بستر جسے میں گرم چھوڑ کر اٹھا تھا وہ بھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا، اور دروازے کی زنجیر بھی ابھی تک ایسے ہی ہل رہی تھی جیسے میں اسے ہلتا چھوڑ کر معراج پر گیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج پر جاتے ہوئے مکہ سے مسجد اقصی تک کا فاصلہ طے کیا، اور وہاں پہ تمام انبیاء اکرام علیہم السلام کی امامت کروائی، اور اس کے بعد ساتوں آسمانوں کی سیر کی اور ہر آسمان پر مختلف انبیاء سے ملاقات بھی کی، پھر جنت اور جہنم کی سیر کی اور عرش مبارک پر بھی تشریف لے گئے، اور وہاں سے پھر زمین پر واپس بھی آئے۔ اس تمام کارروائی میں دنیاوی لحاظ سے چند لمحے بھی نہیں لگے۔ اب ہم جان گئے ہیں کہ اللہ رب العزت کی قدرت کے سامنے اور جو قدرت انہوں نے جبرائیل علیہ السلام کو عطا فرما رکھی ہے، اس کے سامنے زمین و آسمان کے اربوں کھربوں نوری سال کے فاصلے محض ایک لمحے کی حیثیت بھی نہیں رکھتے۔ اس لیے ہمارا ماننا ہے کہ انسان جتنی مرضی ترقی کر لے مگر انسان کبھی بھی روشنی کی رفتار سے زیادہ رفتار پر سفر کرنے کے قابل نہیں ہو سکے گا۔